پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے تیمم سے متعلق احادیث کو پیش کیا اور اس کی مختصر وضاحت اور تشریح بھی کی تھی۔ اس میں ایک حدیث پاک جو ہم نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ دو لوگ سفر کو گئے، نماز کا وقت آیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ ایک صاحب پھر دونوں کو پانی مل گیا، اس میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے نماز پھر سے پڑھی اور دوسرے صاحب نے نہیں پڑھی۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی، فرمایا تم سنت کو پہنچے، اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی کہا تجھے دوگنا ثواب ملا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط نہیں کہا، کیونکہ ان دونوں صحابہ نے اپنے اجتہاد سے عمل کیا۔ ایک صحابی نے اجتہاد یہ کیا کہ جب تیمم وضو کی جگہ کافی ہے اور جس وقت ہم نے تیمم کیا تھا عذر موجود تھا، پانی موجود نہیں تھا، تو تیمم نے ہمارا وضو کا کام دیا اور نماز پڑھ لی، تو اب پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے صحابی نے یہ استدلال کیا کہ جب پانی نہیں تھا تو ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، ابھی وقت چونکہ باقی ہے اور پانی مل گیا تو وقت کے اندر دوبارہ لوٹایا جائے۔ تو دونوں نے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نے سنت کو پایا، دوسرے کو کہا کہ تجھے دونا اجر ہے۔ اسے پتہ چلا کہ مجتہد جب قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل شرعیہ نکالے، اللہ اس کے رضا کے خاطر، فتنہ فساد نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، حرام کو حلال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر صحیح مسئلہ نکالا تو اسے دوگنا ثواب ہے، اور اگر غلط مسئلہ نکالا تو اسے ایک ثواب ہے، اب جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ لینے کی محنت اور کوشش کرنے کا۔ چلیے وہ ایک الگ مسئلہ تھا، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب تیمم کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو، یعنی ناپاک ہو، اور پانی پہ قدرت نہ ہو۔ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں پانی نہ ملے، پانی نہ ملنا یہ صرف کافی نہیں ہے، اصل چیز ہے پانی پہ قدرت نہ ہونا۔ پانی نہ ہو تب بھی پانی پہ قدرت نہیں، پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پانی تو ہے مگر یہ ایسا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو مر جائے گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا ایسا ہے کہ وہ پانی لے نہیں سکتا، باوڑی میں پانی تو ہے، سامنے کنواں ہے مگر ڈول اور رسی نہیں ہے، یا ڈول رسی ہے مگر یہ نکال نہیں سکتا، یا کوئی دوسرا نکال کر دینے والا نہیں ہے، تو پانی تو ہے مگر قدرت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے، وہ تیمم اس کے لیے کافی ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ صحیح اندیشہ کا مطلب خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب یہ بیماری ہوتی ہے اور پانی میں استعمال کرتا ہوں تو بیماری بڑھ جاتی ہے، اس کا تجربہ ہے، یا یہ کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا۔ یہ آج کل کے ڈاکٹر نہیں جو تھوڑی وقت پر ذرا گھٹنے میں درد ہوا کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنا، ہے نا، ذرا سی تکلیف ہوئی بولتے ہیں سر نہیں ہلانا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے ڈاکٹروں کا اعتبار نہیں ہے، یا تو خود اس کا تجربہ ہو یا کسی تجربے کار آدمی کی بات ہو جو دینی ہو، دین سے شغف رکھتا ہو، یا ڈاکٹر ہو جو تجربہ کار پرہیزگار ہو۔ چلیے
دیکھیے محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں ہے. خیال ارے بیماری بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، نہیں. یا تو تجربہ ہو کہ ایسا ہوتا ہے یا کوئی پرہیزگار حکیم ڈاکٹر بتائے. یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں. کافر، فاسق، معمولی ڈاکٹر کے کہنے کا اعتبار نہیں. چلیے، اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت نقصان کرتی ہے، بھئی وضو کرے گا تو ہاتھ پیر ہلانا پڑے گا، اس حرکت سے نقصان ہوتا ہو، یا غسل کرنے میں حرکت کرنی پڑتی اس سے نقصان ہوتا ہو، یا خود وضو نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو بھی تیمم کرے. یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو تیمم کر لے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ بے وضو کے اکثر اعضاء وہ اعضائے وضو میں یا جنبی یعنی ناپاک کے اکثر بدن میں زخم ہو. بے وضو شخص وضو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اکثر اعضاء میں زخم ہے، یا ناپاک شخص نہانا چاہ رہا ہے اس کے اکثر جسم میں زخم ہے، یا چیچک نکلی ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرے. ورنہ جو حصہ جسم کا یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور بوقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسح کرے، اور مسح بھی کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے. ایک صورت یہ ہوئی کہ زخم کے آس پاس میں مسح کرے، اور اگر آس پاس میں مسح کرنے سے بھی درد نقصان ہوگا تو اور دور سے کرے، اور جب مسح کرے تو چاہیے کہ اس پر کپڑا رکھ کر ہاتھ بھگو کر ہاتھ کو پھیرے. اسی طرح بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو یا غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں. ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے. یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے، اور پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے. جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی ہے اس کو اعادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اتنا ہی مسائل ذکر کرتے ہیں.